MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے کرۂ ارض کے اندر ایک مقدس ترین حصہ یا جگہ وہ رکھا ہے جسے ہم مکہ کہتے ہیں، اور یہی وہ مکہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ روز اول سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نہیں، بلکہ سرزمین پر سب سے پہلا انسان نبی بنا کر قدم رکھا اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر زمین کا یہ خطہ جسے پرانے زمانے میں بکہ کہا جاتا تھا، جو بعد میں آگے چل کر مکہ بنا، تو رب العالمین کہتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جس میں سب سے پہلا اللہ کے لیے عبادت کرنے کی جگہ اور اس کا گھر اور اس کی مسجد بنائی گئی تھی۔ اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو رب العالمین کی مسجد بنی، جو رب العالمین کے لیے عبادت گاہ بنی،
وہ مکے کے اندر ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھی ہیں، ہدایتیں رکھی ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا بن جائے گا، وہ محترم بن جائے گا، اس کے اوپر چھیڑنا نہیں ہے۔ باپ کا دشمن بھی اگر دیکھ لیتے قریش، لیکن اگر وہ حرم میں ہوتا تو اس حرم کے اندر کوئی ٹیڑھی نگاہ نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی ظلم و ستم نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں کے چرند و پرند کو مارنا حرام ہے، حتیٰ کہ وہاں کے گھاس اور پتنگے اور وہاں کے پودے اور پتوں کو اکھاڑنا بھی حرام ہے۔ اس طرح امن والا شہر، اس طرح امن والی جگہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا نقطہ تھا عالم انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ پیامبر، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہم مکہ مکرمہ میں تمام خطوں کو چھوڑ کر، یہ ایشیائی ممالک میں کتنے لہلاتے کھیت ہیں، کتنے خوبصورت ترین محلات ہیں، کتنے خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ یورپ کے کنٹریز میں چلے جاؤ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا ہو تو وہاں دیکھو کہ کیسے آبشار بہتے ہیں، کبھی کیسے کیسے جھرنے ہیں، کبھی کیسے کیسے برف کے تودے ہیں، کبھی کیسے کیسے خوبصورت ترین مناظر ہیں، خوبصورت ترین سما ایسے پیش کر رہا ہے گویا کہ جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے۔ کشمیر میں اللہ کے رسول کو نہیں پیدا کیا، اور یہ لہلاتے کھیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یورپ کے کسی خطے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ صحرا، ڈیزرٹ، بالکل ایسا جہاں پر کوئی پتا اگ نہیں سکتا، جہاں پر کوئی پودا نہیں آ سکتا، ایسا ڈیزرٹ کہ اس کے اندر اگر انسان گم ہو جائے، اگر انسان پانی نہیں لے جائے تو اس کے جان کا خطرہ حتیٰ کہ اس حد تک ہوتا کہ اگر وہاں اونٹ جیسا جانور نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ تاریخ دان انسان وہاں جی نہیں سکتا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ ایک واحد جانور ہے جو 12 دن مسلسل کھائے پیے چل سکتا ہے اور بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، خالی چل نہیں سکتا بلکہ چلتے ہوئے وہ بوجھ اٹھا کے چل سکتا ہے۔ اللہ نے وہ طاقت اس کو دی ہے، بغیر کھائے بغیر پیے، بغیر کھائے بغیر پیے 12 دن یا 10 دن اونٹ چل سکتا ہے اور بوجھ لے کر تھکے گا نہیں، تھکے گا نہیں۔ کوئی جانور کے اندر یہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی، یہ بیوٹی اللہ نے نہیں رکھی۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے لیے جہاز ہوتا ہے، صحرا کا جہاز اونٹ ہے، جیسے جہاز سمندر کے اتاہ گہرائیوں میں چلتا ہے اور بہت بڑے انسانوں کو اور بہت بڑے کیا ہیں بوجھ کو اٹھا کے لے چلتا ہے اور ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے، بعینی ہی اسی طرح صحرا کا کوئی جہاز ہے تو وہ اونٹ ہے جو بغیر کھائے پیے لمبے لمبی مسافتیں طے کرتا ہے۔ اسی اونٹ کے بنیاد پر مکے کے اندر آبادی آئی اور بڑی۔ اگر اونٹ جانور نہ ہوتا عرب کے اندر تو یاد رکھو پھر وہاں انسان بسنے کی ہمت نہ کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی مثال بھی دی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اونٹ کو نہیں دیکھا تم نے؟ میری خلاقیت کو دیکھنا ہو، میں کون ہوں پہچاننا ہو، میں نظر نہیں آتا ہوں اس واسطے بدبختو انکار کرتے ہو، تو یہ اونٹ کو دیکھو کیسے میں نے بنایا۔ پھر رب کو پہچانو کہ جس نے بنایا ہے کیا بنایا ہے شاہکار۔ یہ جانور 10 دن تم 2 گھنٹے کیا ہے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، اپنی پیاس کو روک نہیں سکتے۔ انسان بہت سے بہت 2 دن پیاس کو روک سکتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہوگا اور تیسرے دن وہ جینے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اونٹ 10 دن مسلسل چلے گا بغیر کسی پانی اور بغیر کسی کھانے کے، حتیٰ کہ کبھی انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی تو عرب لوگ اونٹ کو ذبح کرتے۔ اونٹ کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصے کو ٹینک بنایا ہے، واٹر ٹینک، جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ ٹینک جو ہے وہ دراصل نکالتے اور اس میں سے پانی پیتے۔ یہ ہے اونٹ۔ تو یہ صحرا جہاں پر خالص ڈیزرٹ تھا،
وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیوں کیا؟ دوسرے مقامات پہ قادر نہیں تھا؟ بتانا مقصود تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کو۔ تو لوگوں سنو، یہ پیغمبر جو آ رہا ہے، یہ پیغمبر جو آ رہا ہے، وہ امن عالم کے لیے سب سے آخری پیغمبر ہے۔ اس واسطے ہم بھیجتے ہیں تو اسی جگہ پہ بھیجتے ہیں جو قیامت تک نہیں بلکہ آدم سے لے کر اب تک بھی امن والی جگہ ہے، پھر آج سے لے کر قیامت تک بھی امن والی جگہ ہے۔ یہ امن کا پیغمبر ہے جو آ رہا ہے، اسی سے امن قائم ہوگا، اسی سے لڑائیاں دور ہوں گی، اسی سے تفرقے مٹیں گے، اسی سے باطل دبے گا، یہاں تک کہ وحدت امت کا سب سے بڑا مظہر وہ ہوگا جہاں پر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال جیسی شخصیت کو حکم دیتے ہیں کہ تم کعبۃ اللہ پہ چڑھو اور وہاں اذان دو۔ کہتے ہیں کہ اگر ابو جہل اس وقت ہوتا، مارے غیرت کے اسی وقت مر جاتا کہ ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کے چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ یہ مساوات، یہ ایکویلٹی، ہر ایک انسان بحیثیت انسان کے برابر ہے۔ اسی واسطے آخری میں خطبے میں فرمایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے پیدا کیا۔ تمہارے اندر یہ تفریقے، یہ قبائل اللہ تبارک و تعالی نے تفاخر کی بنیاد پہ نہیں رکھا بلکہ صرف پہچاننے کے لیے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی۔ نہ عربی پر نہ عجمی کو کوئی فضیلت ہے، نہ عجمی کو نہ عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ سب انسان برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ فضیلت اگر کسی کو ہے تو وہ رب العالمین کے تقوی پر مبنی ہے۔ یہ مساوات کا درس، یہ انسان کے اندر ہمدردی، امن، شانتی، یہ دراصل سب سے اہم ترین مرکزی خطہ مکہ ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کے لیے مقام کو چنا تو وہ مکہ تھا۔ یہی وہ مکہ ہے جو سنگلاخ چٹانوں سے پر ہے، اور جو دو چٹانی سلسلے ہیں جس کے درمیان مکہ واقع ہے، ایک طرف جبل ابو قبیس ہے اور دوسری طرف صفا مروہ کی پہاڑیاں چلتی ہیں۔ صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے اسی کے درمیان وہ خطہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا ہے اور اپنی بیوی کو اکیلے تنے تنہا اس کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہی زمزم کا کنواں بنا تھا، پھر اس کے بعد اسی زمزم کے کنویں کے بازو میں یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بلند و بالا تھی۔ آج کی شکل کے نہیں تھی، یہ بعد میں تراش دی گئی، اور آج تو کیا ہے، پہاڑی نام کی نہیں ہے بلکہ صرف چند ٹیلے کی شکل میں چند اونچائی باقی رہ گئی ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ پہاڑ تھے، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے۔ ایک طرف اس سلسلے کے پہاڑ تھے، ایک کونا یوں سمجھ لیجئے، دوسرا کونا ایک اور پہاڑی سلسلہ تھا جسے جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان واقع اس وادی کا نام مکہ تھا، اور جس کا سب سے محترم مقام کعبۃ اللہ تھا، جس کو رب العالمین کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو رب العالمین کے لیے بنایا گیا مسجد وہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ رکھا، اور اس مکے کے اندر بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا۔ اور ایک منظر دیکھتے ہیں، ایک منظر، وہ منظر بھی آپ کو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا صباحا، روایتوں میں آتا ہے کہ عرب کے مطابق اس وقت کے معاشرتی اعتبار سے یہ لفظ ایک سائرن تھا، ایک ایمبولینس کا جس طرح سائرن ہوتا ہے، ایک ہنگامی صورتحال کا سائرن ہوتا ہے، بعینہ ہی اسی طرح اس زمانے میں مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک طرح کا لفظ تھا کہ لوگوں جلدی سے آؤ۔ صباحا صبح سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے ہائے صبح، یعنی کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ جلدی جلدی آ جاؤ۔ جب یہ
بالکل صبح کے تڑکے سے آواز نکلی. اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے آپ ذرا غور کریں. میں آپ کو لے چلتا ہوں مکے کے اس فضا کے اندر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں یا صباحا ایمرجنسی ہے، جمع ہو جاؤ. کیا کیفیت ہوگی؟ رات کا پہر ابھی ختم ہوا اور لوگوں کے اندر چند لوگ ابھی اٹھے ہیں، ابھی چند لوگ سو رہے ہیں، اور حالت اس وقت کی یہ ہے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے تیار ہے. ہر ایک دوسرے کی دشمنی میں پر ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے جان کا خطرہ ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بچانے پر کیا ہے ہتھیار اٹھانے کے لیے مجبور ہے. ایسے وقت میں روایتوں میں آتا ہے کہ بعض باہمت نوجوان اپنے اپنے قبیلے کے راتوں کو پہرے بھی دیا کرتے تھے کہ کہیں دشمن غفلت میں پا کر حملہ نہ کر دے. یہ مکے کے اندر کے قبائلی صورتحال تھے. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ڈرتا تھا، ہر قبیلے کو دوسرے قبیلے سے اندیشہ تھا، ہر قبیلے کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب دوسرا قبیلہ ہم پہ حملہ کر دے. نہ دن کا چین تھا، نہ رات کا سکون تھا، نہ معاملات کا معاملہ حل ہو رہا تھا، نہ کہیں رحم دکھائی دے رہا تھا، نہ کہیں عزت و احترام تھی. غلاموں پر وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو ہم جانوروں پر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. عورتوں کے لیے اس حد تک گری ہوئی حرکتیں تھی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہ پیدا ہوتے ہی منحوس سمجھا جاتا تھا. اسے دراصل کیا ہے زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس ہوتے تھے. یہ وہ حالات تھے مکے کے اندر کہ بعض نوجوان اٹھے اور اپنے اپنے قبیلے کی پہرے داری کے لیے بھی تیار ہوتے تھے. رات بھر پہرا دیتے تھے اور صبح سویرے وہ لوگ تھکے ماندے آتے تھے اپنے اپنے گھروں کو. ایسے ہی ایک صبح مکے کے اندر ہوئی تو سننے والوں نے سنا یا صباحا کی ایک کرکدار آواز آ رہی ہے. ایک بہترین طور پر کیا ندا دینے والا ندا دے رہا ہے. لوگوں نے کان لگا کے سنا تو حیران رہ گئے. یہ تو ہمارے امین ہیں، یہ تو وہ محمد ہیں جن کے لیے ہم پلکیں بچھاتے تھے، یہ تو وہ شخصیت ہیں جن کو ہم سب چاہتے ہیں. آخر انہیں کیا آفت آ پڑی کہ آج صبح سویرے یہ یا صباحا کا نعرہ لگا رہے ہیں. لوگ دوڑنا شروع کیے، آنا شروع کیے، ایک ایک کر کے آنے لگے. حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو نہیں آ سکا مجبور تھا وہ بھی کوئی ایک کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیج دیا کہ جاؤ، پتہ نہیں کیا جلدی ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آ پڑی ہے میرے محمد کو، میرے صادق کو، میرے امی. یہ دراصل مکے میں وہی لوگ جو مشرکین آگے چل کر اللہ کے رسول کو ایذا دیے، تکلیفیں دیے، دیوانہ کہے، تمسخر اڑایا، تو یاد رکھو وہی لوگ اس دعوت سے پہلے انہیں صادق بھی کہتے تھے، انہیں امین بھی کہتے تھے، ان کے لیے پلکیں بچھاتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا باعث فخر سمجھتے تھے. لیکن وہی جب یہ نعرہ بلند ہوا، یہ توحید بلند ہوئی، تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس مکے میں رہنے کے لیے دوبھر کر دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، لوگ ایک ایک کر کے آنے لگے، یہاں تک کہ جب مجمع بھر گیا، اللہ کے رسول اونچائی پہ کھڑے ہوئے تھے صفا پہاڑی پر. کہا کہ لوگوں سنو، میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، یقین کرو گے، مان لو گے؟ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے. آپ کہیں گے تو سچ کہیں گے، آپ بولیں گے تو ہم مانیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں کہتا ہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ کہا کہ ہاں، اگر آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، میں تمہیں بہت بڑے عذاب سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے وہ اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ یہاں پر اس آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے. ایک اللہ کو مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے گا. اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
جس سے خبردار کرنے کے لیے میرا رب مجھے تمہارے پاس خصوصیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ عجیب الفاظ تھے۔ 40 سال کا عرصہ گزارنے والی وہ شخصیت جو کہ ان کے لیے بڑی محترم تھی، اچانک ایک ایسی بات کہہ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سنے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جواب میں کیا کہیں۔ قوم کا بدبخت ترین جو کہ خود اس قریشی نوجوان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، آگے بڑھا، کہا کہ ستیہ ناس ہو تیرا، اس کے لیے تو نے جمع کیا ہے۔ رب کو اس سے بہت بڑی غیرت آئی، حمیت آئی، میرا حبیب ہے، یہ بدبخت میرے حبیب پر تان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں پر سے اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ستیہ ناس آپ کا نہیں، ستیہ ناس تو یہ دشمن جو ہے، یہ ابو لہب جو ہے اس کا ہو، اور وہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اس کے ہاتھ ٹوٹے وہ ہلاک ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے لیے تم نے جمع کیا، اور ایک مٹی اٹھا کے ان کی طرف اچھال دیا، جس سے مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ وہاں سے کھسکنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام سنا کے نیچے اتر گئے۔ اس واقعے سے پیچھے جائیے، برابر 3 سال کا عرصہ جہاں کوہ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا، وہاں سے 3 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے سے تھوڑی سے دور میں جبل نور کے اندر ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، کئی دن کا کھانا پانی ستو پانی لے کے چڑھ جاتے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت کے مطابق تحنس کیا کرتے۔ تحنس غور و فکر کرنا، اپنی امت کی فکر کرنا، یا یہ سوچنا کہ اس کائنات کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ حدیث کے اندر کئی الفاظ اس کے لیے آئے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے زیادہ جس غور و فکر میں گزرتا تھا وہ یہ تھا کہ اس قوم کے اندر اتنی پستی اور اتنی بدحالی، اور یہ لوگ جو کچھ بھی رسم و رواج کے نام پر بتوں پہ چڑھاوا اور شراب جوا، اس طرح کے معاشرتی بیماریاں، یہ سب ان کے اندر جو آ چکے ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے، ان کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا جائے، عبادت کا مفہوم کیا ہے اور عبادت کس طرح کی جائے، کیونکہ کچھ تو باتیں تھی جو حضرت ابراہیم سے اب تک رسمن چلی آ رہی تھی، لیکن پورا دین ان کے پاس نہیں تھا، اور پورے دین کے اعتبار سے ان کے پاس جیسے آج چند رسومات رہ گئے وہی چند رسومات تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت دینا چاہا تو اسی غار حرا کے اندر جبریل امین آئے، اور اس شکل میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہ سکے، ایک آدمی کی شکل میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح تر بات کے مطابق ایک ایسی چیز پیش کی جو پڑھی جا سکتی ہے، ایک رقعہ پیش کیا یا ایک ورق پیش کیا یا ایک ریشمی رومال میں لکھا ہوا پیش کیا، اور کہا کہ پڑھو، اقرا، کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر سامنے چیز نہ ہوتی اور اس وقت اللہ کے رسول ما انا بقارئ کہتے تو بات صحیح نہیں لگتی۔ اس واسطے وہ مفسرین کی بات صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ سامنے انہوں نے تحریر پیش کی اور جبرائیل نے کہا کہ اقرا، دیکھیے یہ پڑھی ہے، یہ جو سامنے ہے، یہ سامنے جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کہ میں پڑھ سکوں، ہاں تحریر نہیں ہے۔ تو اسی واسطے یہ مرتبہ جب اللہ کے رسول نے انکار کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہوئے، بلکہ دبایا، اپنے ہاتھوں سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو لے کے دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھو، تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ویسے ہی کیا، پھر کہا کہ پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب حضرت خدیجہ کے پاس اس واقعے کو سناتے ہیں کہ وہ اس حد تک
کھینچے، وہ اس حد تک دبائے جبرائیل، مجھے جان کا خوف محسوس ہونے لگا، مجھے درد ہونے لگا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل نے چھوڑا تیسری مرتبہ تو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی بھٹکی سے، خون کے لوتھڑے سے، اقرأ پڑھو، وربک الاکرم آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم جس نے انسان کو قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم يعلم وہ سب کچھ انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حالات تھے کہ واپس آئے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے، زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ سکون ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ابو القاسم؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتا ہے نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، لیکن کنیت ابو القاسم ہے، اور اللہ کے رسول کے القاب تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہزاروں کے القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹھیک 40 سال پہلے چلے جاؤ، پھر 40، میں سیرت کی تاریخ کے عام کتاب کے حوالے سے نہیں چل رہا ہوں، بلکہ آپ کو ایک انوکھے طریقے سے اسی سیرت کو دے رہا ہوں، لینے کی کوشش کرو کہ اسی سے 40 سال ٹھیک پہلے چلے جاؤ۔ اس وقت بھی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہتمام کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کو بھی یاد رکھو جہاں سے اس سیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ٹھیک 40 سال پہلے ہوا کیا تھا؟ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر رب العالمین کرتا ہے قرآن مجید کے اندر، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 2 مہینے پہلے کا واقعہ۔ اسی واسطے پیدائش کے سن کے اعتبار سے نہ اس وقت ہجری کیلنڈر شروع ہوا تھا، نہ اس وقت عیسوی کیلنڈر پر ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور بہترین کیلنڈر یہی ہے کہ جس سال واقعہ فیل ہوا اسی سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترین کیلنڈر یہی ہے۔ کسی خاص بڑے واقعے سے انسان تاریخ بناتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے یہی وہ خاص واقعہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن میں ذکر کیا، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اور یہ بات علی الاعلان اشارتاً کہی گئی کہ دیکھو اب دراصل جس طرح جس رب نے کعبۃ اللہ کو یہ ہاتھی والے لشکر سے بچایا، وہی رب قیامت تک بچانے والا ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے، جس طرح یہ معجزہ رونما ہوا کہ ابابیل جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ان کے ذریعے سے ہاتھی کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، وہی رب اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے ایک عام الفیل تھا، جس وقت پیدا ہوئے طلوع آفتاب کا وقت تھا، جس دن پیدا ہوئے پیر کا دن تھا، اور باپ موجود نہیں تھے، یتیم پیدا ہوئے۔ ماں تھی دعائیں کر رہی تھی کہ میرا بچہ اس دنیا کے اندر بہت ہی نام پیدا کرے، بہت ہی
محبوب بنے، لوگوں کے اعتبار سے اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو اسی واسطے ایک نام پڑا احمد، ایک نام پڑا محمد۔ محمد کا معنی بھی یہی کہ وہ جس کی حمد کی جائے۔ محمد کا مطلب ہے وہ جس کی تعریف کی گئی۔ ہوتی رہیں گی تعریفیں، ہوتی رہیں گی یہاں تک کہ جب تک دنیا کا ذرہ ذرہ باقی ہے، جب تک اللہ کا نام ساتھ ہوگا، اشہد اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح احمد کا صیغہ حمد کے اعتبار سے سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہ بھی دراصل تعریف ہی کا اصل مقصود ہے، اشارہ ہے۔ تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن تھا کہ پیر کا دن صبح صادق کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تولد ہوئے، تو اس وقت نہ باپ پاس تھے کیونکہ وہ باپ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ماں تڑپ رہی تھی کہ اس وقت کاش کہ میرا شوہر ہوتا، عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ آخری پیغمبر جب دنیا میں آئے گا تو وہ یتیم بن کے آئے گا، تاکہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے یتیموں کا سہارا بن جائے۔ یتیموں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، یتیموں کو حقیر نہ جانو۔ یتیم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ آپ کی عزتیں بڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ میرا مقام جنت میں جتنا بلند ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا وہ مقام جو یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی بندہ ہے۔ یتیموں کے لیے اپنا مال نکالو، یتیموں کے لیے اپنا وقت نکالو، یتیموں کو ڈھونڈ کے جاؤ، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے اندر دل میں سختی ہے، فرمایا کہ جاؤ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر نرمی پیدا کر دے گا۔ سخت دلی سے اگر تمہیں چھٹکارا ہونا ہو تو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داریاں لو۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک یتیم کو لے کے پرورش کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے آج۔ ہاں، زکوٰۃ کے نام پر کچھ چیزیں رمضان المبارک میں عطا کر دینا یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ مستقل مزاجی سے کام کرنا ہو تو اپنی اولاد ہے تو ان اولاد کے ساتھ کسی یتیم کی پرورش کا بھی ذمہ لے لو۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد دوسروں سے مانگ کر لے کر متبنہ بنا کر لے پالک بیٹا بنا کر جو بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لے پالک بیٹا بنانے کے لیے اسلام ابھارتا نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کفیل کی یتیم کی کفالت کے لیے اسلام ابھارتا ہے کہ تمہیں بچہ نہیں ہے، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے لو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں صاحب اولاد کر دے گا۔ ہاں، کیوں نفسی نفسی آپ دیکھتے ہو؟ یتیموں کی کفالت کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، لیکن متبنہ بنانے کے لیے سوال پوچھتے ہو، اڈاپشن۔ لیکن یہ دراصل کبھی تمہارا سن نہیں ہو سکتا، کبھی تمہاری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کبھی پردے کے احکام نہیں بدل سکتے، وہ غیر کا غیر رہے گا، یہی حکم ہے۔ ہاں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کے باپوں کے ساتھ ہی ان کے ناموں کو پکارو، یہی اللہ کے نزدیک صحیح ہے۔ تم باپ کا نام ان کو نہیں دے سکتے، لیکن یتیم کے لیے تم اپنا آپ دو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کی ذمہ داری اٹھاؤ، تو یاد رکھو اللہ شاید اس کی برکت سے صاحب اولاد تمہیں صحیح صاحب اولاد بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تبارک و تعالی قادر نہیں تھا کہ اس وقت اللہ کے رسول کے باپ کو زندہ رکھتا؟ نہ، یتیم بنایا۔ کیوں؟ سبق دینا مقصود تھا۔ اور کوئی پھر اس کے بعد کسی یتیم کو تانا دے گا تو وہ دیکھے کہ اپنے رسول کو کہیں کیا ہے، بے عزتی کا تانا تو نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔